لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا آہستہ، یعنی اپنے دل میں دعا کی، یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے۔ یعنی اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں۔ جب وہ بوڑھے ہوئے فرزند کے لیے سر اپنا سجدے میں رکھ کر کہا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اے پروردگار، تحقیق سست ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور شعلہ مارا میرے سر نے بڑھاپے سے، یعنی بال میرے سر کے سفید ہو گئے ہیں، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو تانا نہ دیں، اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، پس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالح خوبصورت فرزند، تاکہ وہ میرا ولی و وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو اے میرے پروردگار۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا بولے، اے رب کہاں سے ہوگا، مجھ کو لڑکا اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتوں نے کہا، اے حضرت زکریا خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ کہا رب نے کہ نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات دن بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا اور تیرے جسم کو کوئی بھی گزند نہ پہنچے گا۔ پس زکریا علیہ السلام نے 3 رات دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے؟ وہ بولے، اے میری ماں خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے جس لیے مجھے پیدا کیا ہے وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر رات و دن روتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے رب میرے، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا، وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش ہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا ہے وہ رات دن روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا اور اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، اور میں تجھ کو ویسا ہی دیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت سے ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے اور پھر قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے،
کہ میرا بیٹا یحییٰ اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا۔ اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کا وعظ سن رہے تھے، اور حضرت یحییٰ بھی وہاں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے چپ کے سنتے تھے، اور ان سب کو معلوم تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بہشت دوزخ کا وعظ بیان فرما رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ۔ اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ رہا ہے، جیسا کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اس میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو۔ جب یہ نصیحت، وعظ، خوف کا یحییٰ علیہ السلام نے گوشے میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا، ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں میں روتے اور پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہیں، وہ کہیں بھی ان کو نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب شام ہوئی، یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگیں۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر، اور مجھے بتا کہ تم کس لیے مجھے یہ روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں؟ مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے، اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھے۔ میں اسی وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہر صورت ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 7 برس کی تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شر چلنے لگے۔ ہر چند ان کو حضرت زکریا علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تھے، چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے درخت کے تنا کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہتے تھے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے، اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں پھر کہنے لگے کہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو اس درخت کے تنا میں گھسا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی اسنا میں جب کہ وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اف کر اٹھے اور فوراً حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ اے زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ خداوند کریم سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے، اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟
اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس زکریا علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرف سے خدا کو سونپ دی اور جان بحق تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ کچھ کافروں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا ہے۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امان والہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔